بنا إلى الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وفيوزه آمين. باب فضل العلم. قال باب فضل العلم. قال حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى الريح يخرج في أسفاري ثم آتيت فيدي عمر بن الخطاب فقالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. پہلے اس حدیث کو سمجھ لیجیے، اس کے بعد پھر ترجمۃ الباب کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بینما انا نائم، اس دوران کہ میں سو رہا تھا، اتیت بقدح لبن، میرے پاس لایا گیا دودھ کا ایک پیالہ. فشربت، میں نے وہ پیالہ پیا، پانی وہ دودھ پیا. حتی انی لأری الرِّیَّ یخرج فی اظفاری، یہاں تک کہ میں دیکھ رہا تھا سیرابی کو. ری کے معنی ہے سیرابی، رویہ یروا، روین ورین، اس کے معنی ہوتے ہیں سیراب. تو روایتاً بھی آتا ہے رویہ یروا. روا یروی باب ضربہ سے معنی ہوتا ہے روایت کرنا، اور رویہ یروا باب سمع سے یہ معنی ہوتا ہے اس کے سیراب ہونا. ری اس کا حاصل مصدر ہے، یعنی سیراب. تو میں نے اتنا دودھ پیا کہ سیرابی کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ نکل رہی ہے میرے ناخنوں میں، یعنی اتنا میں نے پیا کہ وہ سارے جسم میں وہ سرایت کر دیا، اور یہاں تک کہ میرے ناخنوں کے اندر بھی اس سیرابی کے اثرات ظاہر ہونے لگے. ثم آتیت فولی عمر بن الخطاب، پھر میرا جو بچا ہوا دودھ تھا وہ میں نے دیا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. فضل یہاں معنی ہے بچا ہوا، جو چیز کسی سے بچ جائے اس کو فضل کہتے ہیں. تو یہ جو دودھ بچ گیا تھا وہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا. یہ خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خود دودھ پیا اور خوب اچھی طرح پیا، اور اس کے بعد جو بچ گیا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے اس کی تعبیر کیا کی، یعنی اس کی تعبیر کیا کی، اس خواب کی کیا تعبیر کی. اولا جو ابل تعبیر ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے معنی بیان کرنا، کسی چیز کا مطلب بیان کرنا. مراد ہے یہاں پر خواب کی تعبیر. قال العلم، تو آپ نے فرمایا کہ دودھ جو تھا یہ در حقیقت علم تھا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کیا، یعنی علوم نبوت آپ کو عطا ہوئے، اور وہ علوم نبوت عطا ہوئے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ہوئے، اور اس کا جو باقی ماندہ حصہ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا. تو اس سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت کا حصہ ان کو ملا. اور یہ ایسی فضیلت ہے کہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو عطا ہوئی اور کسی اور کو عطا نہیں ہوئی. اور اسی وجہ سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم نبوت، فراست نبوت کا ایک عظیم حصہ عطا فرمایا تھا. بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر
اللہ تعالیٰ نے منکشف فرمائے اور کسی اور پر منکشف نہیں ہوئے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ جن میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تجویز پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی تائید آ گئی۔ حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں تو بہت اچھا ہو کہ وہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ بن جائے۔ تو آیت نازل ہو گئی فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی ازواج پردہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ پردہ کرنے کی تجویز پیش کی، پردے کی آیات نازل ہو گئی اور حضرت فاروق اعظم کی تائید ہوئی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ بنایا تو اس وقت بھی بہت سے ایسے کام ان سے اللہ تعالیٰ نے لیے اور دین کے ایسے شعبے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جاری فرمائے جو اس سے پہلے کسی نے جاری نہیں کیے تھے۔ بہت سے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کو دین کی صحیح فہم اور اس کی فراست عطا فرمائی۔ یہ ایسی فضیلت ہے کہ بعض حضرات علماء نے فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ مجموعی اعتبار سے حضرت فاروق اعظم سے افضل ہیں، لیکن بعض جزوی فضائل میں حضرت عمر بڑھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی۔ اب اس پر باب امام بخاری نے قائم کیا باب فضل العلم۔ اس باب کے اس ترجمۃ الباب کے بارے میں شراح بخاری خاصے حیران رہے کہ یہ کیوں قائم کیا امام بخاری نے، جبکہ فضیلت علم کے اوپر پیچھے دو باب قائم کر چکے ہیں۔ ایک تو بالکل ابتدا میں کتاب العلم کے شروع میں باب فضل العلم ہے نا، اور پھر ایک باب پیچھے گزرا ہے باب فضل من علم وعلم، تو علم حاصل کرنے والے کی بھی فضیلت اس میں بیان ہو گئی اور تعلیم دینے والے کی بھی ہو گئی۔ اب اس فضیلت باب فضل علم قائم کر کے دوبارہ کیوں بلکہ سہبارہ کیوں یہ باب قائم کر رہے ہیں، اس پر خاصے تعویلات کی ہیں مختلف شراح حدیث میں، لیکن سب سے بہتر اس کی توجیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اور انہوں نے فرمایا کہ اصل میں یہاں فضل جو ہے فضیلت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ فضل معنی میں بچے ہوئے، جیسا کہ آپ نے دیکھا حدیث میں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دودھ کا بچا ہوا حصہ عطا فرمایا اور اس کی تعبیر دی علم سے۔ تو یہ معلوم کہنا امام بخاری یہ چاہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ صرف بقدر ضرورت ہی حاصل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بقدر ضرورت سے زیادہ جو بچا ہوا حصہ ہے وہ بھی حاصل کرنا چاہیے، سمجھے نا؟ یعنی اور چیزوں کے اندر تو قناعت مطلوب ہے، مال میں دولت میں کہ بھائی جتنا مل گیا بس اس پر آ کے قناعت کرے، لیکن علم کے معاملے میں قناعت نہیں۔ علم کے معاملے میں صرف یہ بات نہیں کہ بھائی جتنی ضرورت ہے بس اتنا علم حاصل کر لیا، نہیں بلکہ اس سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے، اور یہاں تک کہ کچھ بچ بھی جائے کہ دوسرے لوگوں کو، مطلب یہ کہ کچھ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں علم کی کہ انسان کو اپنی ضرورت اپنی حاجت کے لیے تو ان کی ضرورت نہیں ہے اس علم کی، لیکن دوسرے لوگوں کو پہنچانے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ اب جیسے فقیہ ہے یا مفتی ہے تو وہ جو علم حاصل کرتا ہے بہت سے ابواب فقہ کے ایسے ہیں کہ جن کا انسان کی بظاہر ذاتی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ایک فقیہ ہے وہ اس کو اگر تجارت کے اور رہن کے اور ان چیزوں کے مسائل معلوم نہ ہو تو اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو اپنے پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے، اس کو نہ تجارت کرنی ہے نہ اس کو زراعت کرنی ہے، لیکن علم وہ تجارت کا بھی حاصل کرے گا اور زراعت کا بھی حاصل کرے گا اور تمام شعبہ زندگی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں ان سب کو حاصل کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ اس کی ضرورت سے زائد ہے وہ، لیکن دوسرے مسلمانوں کی ضرورت اس سے وابستہ ہے،
تو وہ اپنی ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کو مسائل بتائے گا، ان کو دین کے کئی طریقوں سے آگاہ کرے گا. تو یہ فضل ہے اس کا، علم کا جو فضل ہے وہ یہ ہے، یعنی بچا ہوا حصہ جو انسان کی اپنی ضرورت سے زیادہ. تو یہ بتانا چاہتے ہیں امام بخاری کہ عالم کو صرف اپنی ضرورت کی حد تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ تمام امت کی ضرورت کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے. سمجھ گئے بھائی؟ چلیے. باب الفتية وهو واقف على ظهر الدابة أو غيرها. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أصبح، قال اصبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرجع، قال ارمي ولا حرج. قال فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. یہ باب ہے کہ فتویٰ دینا، یعنی کسی کو مسئلہ بتانا. اس حالت میں جب سے آدمی فتویٰ دینے والا وہ کسی دابہ کے پشت پر کھڑا ہو، اور غیرہ یا دابہ کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر کھڑا ہو. اس باب کو قائم کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عام طور سے علم کے آداب میں یہ بات داخل ہے، اور اس میں استفتا کا ادب بھی ہے کہ آدمی اطمینان سے کسی جگہ بیٹھ کر اور پھر تعلیم دے، اور کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر سوالات کا جواب دے. یہ آداب میں چلتے پھرتے سوال کر لینے سے بعض اوقات سوال کا منشا جواب دینے کے والے کی سمجھ میں پوری طرح نہیں آتا، اور جو جواب دیا جاتا ہے وہ سننے والے بعض اوقات غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے جلدی کی وجہ سے. تو آداب میں یہ ہے کہ اطمینان سے بیٹھ کر آدمی پڑھائے اور پڑھے، اور اطمینان سے بیٹھ کر سوالوں کا جواب دے. لیکن جہاں ضرورت داعی ہو کسی وقت، تو اس وقت میں اگر کسی سواری پر سوار ہے تو اس وقت میں اس کا سوال کا جواب دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے ضرورت کے وقت. یہ بتلانا چاہتے ہیں اس سے اس باب کے ذریعے. اور اس میں حدیث نقل کی ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہ وہاں یہ آتا ہے کہ وقف ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع بمنى للناس يسألون. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے حجۃ الوداع میں منی کے مقام پر لوگوں کے لیے جو آپ سے سوالات کر رہے تھے، تو آپ وہیں کھڑے کھڑے جواب دے رہے تھے. اگرچہ اس حدیث میں دابہ پر کھڑے ہونے کا ذکر بظاہر نہیں ہے، لیکن اسی حدیث کے دوسرے بعض شروع میں دابہ کا بھی ذکر آیا ہے کہ آپ دابہ پر سوار تھے اور اس وقت میں آپ جواب دے رہے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت میں ایسا کر لینا چاہیے. اب آگے خاص مسئلے کا ذکر ہے. لوگ مختلف سوالات کر رہے تھے، اس میں سے ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ لم اشرب فحلقت قبل ان اصبح، مجھے خیال نہیں ہوا، دھیان نہیں ہوا، اور میں نے حلق کر لیا ذبح کرنے سے پہلے. اس کو یوں سمجھ لو کہ حج کے موقع پر یوم النحر جو ہوتا ہے، یعنی 10 ذی الحجہ، اس میں حاجی کے ذمے چند کام ہوتے ہیں، 4 کام ہوتے ہیں 10 ذی الحجہ. ایک تو رمی کرنی ہوتی ہے جمرہ عقبہ کی، اور رمی کے بعد پھر اگر تمتع یا قران کیا ہوا ہے حاجی نے تو قربانی کرنی ہوتی ہے، اور قربانی کے بعد پھر حلق کرانا ہوتا ہے. حلق کرا کر وہ حلال ہو جاتا ہے. اور چوتھا کام طواف زیارت ہے. وہ 10 تاریخ کو چاہے کرے، چاہے 11 کو کرے، چاہے 12 کو کرے.
تو طواف زیارت کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ وہ کسی وقت بھی کر لے آدمی، پہلے کر لے، بعد میں کر لے، رمی سے پہلے کر لے، رمی کے بعد کر لے، حلق سے پہلے کر لے، تو قربانی سے پہلے کر لے، کوئی مذاکرہ نہیں۔ طواف زیارت کے بارے میں تو اتفاق ہے۔ لیکن جو باقی 3 کام ہیں، رمی، قربانی اور حلق، ان کے بارے میں ترتیب مسنون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب اختیار فرمائی اور جو اس پر عمل فرمایا وہ یہ تھا کہ پہلے رمی، پھر قربانی، پھر حلق۔ تو اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا ترتیب واجب ہے یا نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب واجب ہے، یعنی ضروری ہے کہ پہلے رمی کرے آدمی، پھر قربانی کرے، پھر حلق کرے۔ اگر اس ترتیب میں کوئی گڑبڑ کر دی تو مثلا قربانی پہلے کر لی اور رمی بعد میں کر لی، یا حلق پہلے کر لیا اور قربانی بعد میں کی، تو اس کے ذمہ دم واجب ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ائمہ ثلاثہ کا قول یہ ہے کہ یہ ترتیب واجب نہیں ہے بلکہ مسنون ہے، لہذا اگر کوئی شخص اس کے خلاف بھی کر لے تو کوئی دم وغیرہ واجب نہیں، سمجھ گئے؟ اور وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں آ رہا ہے فجاءہ رجل، ایک شخص آیا حضور کے پاس، فقال لم اشعر، تو اس نے کہا کہ مجھے خیال نہیں ہوا، یعنی دھیان نہیں رہا کہ ترتیب کیا ہونی چاہیے، فحلقت قبل ان اذبح، تو میں نے حلق کر لیا ذبح سے پہلے، یعنی قربانی سے پہلے۔ قال، تو آپ نے فرمایا کہ اذبح ولا حرج، جاؤ اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ فجاء آخر، پھر دوسرا آدمی آیا، فقال لم اشعر، اس نے کہا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا، فنحرت قبل ان ارمیہ، میں نے نحر کر لیا یعنی قربانی کر لی رمی سے پہلے۔ قال ارمی ولا حرج، آپ نے فرمایا چلو اب رمی کر دو، کوئی حرج نہیں۔ قال فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء قدم ولا اخر، اور آپ سے سوال نہیں کیا گیا کسی بھی چیز کے بارے میں جس کو یا مقدم کیا گیا ہو یا مؤخر کیا گیا ہو، الا قال، مگر آپ نے ہر ایک کے جواب میں یہی فرمایا کہ افعل ولا حرج، اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ یہ حدیث بظاہر صریح ہے ائمہ ثلاثہ کے مذہب پر، جو یہ کہتے ہیں کہ اس ترتیب میں ترتیب واجب نہیں ہے، اگر ترتیب میں کوئی تقدیم و تاخیر ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے اور دم بھی کوئی واجب نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ترتیب واجب ہے، اور اگر ترتیب کے خلاف ورزی کرے کوئی آدمی تو اس کے ذمہ دم واجب ہوتا ہے۔ ان کا استدلال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے فتوے سے ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں مروی ہے۔ تو انہوں نے اس فتوے میں یہ فرمایا کہ من قدم شیئا او اخر فلیحرق دما، کہ اگر کوئی شخص تقدیم کر لے کسی عمل کی یا تاخیر کر لے تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ دم بہائے، یعنی قربانی دم دے اور دم دے کر کفارہ کرے اس غلطی کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا فرمانا یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس جو فتویٰ دے رہے ہیں خود اس حدیث کے راوی، یہ حدیث جو یہاں پر مذکور ہے، یہاں پر عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے روایت سے آئی ہے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہ حدیث روایت کی، اس میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ترتیب کے خلاف کرنے پر تو آپ نے فرمایا لا حرج۔ تو عبداللہ بن عباس اس حدیث سے واقف ہیں کیونکہ خود روایت کر رہے ہیں، اس سے واقف ہونے کے باوجود وہ فتویٰ کیا دے رہے ہیں کہ دم واجب ہوگا۔ تو اگر کوئی راوی یا حدیث صحابی اپنی روایت کرتا حدیث کے خلاف فتویٰ دے تو امام ابو حنیفہ کا اصول یہ ہے کہ ایسی صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ اس حدیث میں کوئی تعویل کی، یہ حدیث مؤول ہے یا منسوخ ہے یا مؤول، کیونکہ اگر یہ منسوخ یا مؤول نہ ہوتی اور اس کے ظاہر پر عمل ہوتا تو صحابی جو خود اس حدیث کے راوی ہیں وہ اس کے خلاف فتویٰ نہ دیتے،
لہذا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو لا حرج فرمایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ نہیں. گناہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ پہلا سال تھا حج کا. مناسک کے حج کے احکام لوگوں کو پوری طرح معلوم نہیں تھے. اس واسطے اگر انہوں نے تھوڑی تقدیم تاخیر کر لی تو کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوا ہے. لیکن گناہ نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دم بھی واجب نہ ہو. بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو مجبوری میں انسان نے کر لیے لیکن دم واجب ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ حضرت قاسم کا حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے سر میں جوئیں ہو گئی تھی بہت زیادہ ہے نا, اور حالت احرام میں تھے. اب حالت احرام میں ہونے کی وجہ سے سر مڑا نہیں سکتے تھے جوؤں کے تکلیف سے بچنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تمہارے سر میں جو جوئیں ہو گئی ہیں تو یہ تمہیں تکلیف پہنچاتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ تکلیف تو بہت دے رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں, حلق کر لو اور دم دے دو, فدیہ ادا کر دو, ہے نا. تو اب یہاں انہوں نے عذر کی وجہ سے کیونکہ سر منڈوایا تو سر منڈوانے میں گناہ ہوگا نہیں, لیکن گناہ نہ ہونے کے باوجود دم واجب ہے. تو اسی طرح یہاں پر اگرچہ کیونکہ پہلا سال تھا اور لوگوں کو مناسک حج پوری طرح معلوم نہیں تھے, اس واسطے اگر کسی نے تقدیم و تاخیر کر لی تو اس تقدیم و تاخیر کی وجہ سے اس کے اوپر گناہ تو نہیں ہوا, لیکن اسے یہ لازم نہیں آتا کہ دم بھی واجب نہ ہو. چنانچہ عبداللہ بن عباس نے واضح کر دیا کہ گناہ تو اگرچہ نہیں ہے لیکن دم دینا ضروری ہوگا. یہ ہے امام ابو حنیفہ کا موقف. اور کتاب الحج میں اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی. البتہ اتنی ہی بات یاد رکھنی چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس بارے میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہی ہے جس کے بارے میں جو میں نے عرض کی, اور دوسری روایت جمہور کے مطابق بھی ہے, اور صاحبین نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ تقریب واجب ہے. اور اب جو حج کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے خاص طور پر قربانی کے, تو اس میں علماء اصل یہ کہتے ہیں کہ اگر صاحبین اور جمہور کے قول پر عمل کر لیا جائے تو گنجائش, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہاں حج کے موقع پر قربانی کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. قربانی کرنے میں آدمی اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے میں بہت سخت دشواری ہے, اور دوسروں کو وکیل بنا دیتے ہیں. اب یہ پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کس وقت قربانی کی کس وقت نہیں کی, اور جب تک پتہ نہ چلے تب تک اگر ترتیب کا لحاظ رکھا جائے تو قربانی کے بعد حلق کرنا ممکن نہیں. تو اس واسطے علماء اثر نے یہ کہا ہے کہ اس ضرورت کی وجہ سے اگر صاحبین اور جمہور کے قول پر عمل کر لیا جائے تو گنجائش. چلیے. باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي قال فأومى بيده قال ولا حرج, وقال حلقت قبل أن أذبح فأومى بيده ولا حرج. وبه قال حدثنا یہ باب ہے کہ اجاب الفتیہ بإشارة اليد والرأس. استفتاء کا جواب جس طرح زبان سے یا تحریر سے ہو سکتا ہے اسی طرح ہاتھ سے یا سر کے اشارے سے بھی جواب دیا جا سکتا ہے, یہ مطلب ہے. تو یہاں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت نقل کی ہے. دیکھو میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ عبداللہ بن عباس نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے, وہی حدیث ہے جو پہلے گزری ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل فی حجتہ, آپ کے حج کے دوران سوال کیا گیا تو کسی نے کہا کہ ذبحت قبل ان ارمی قال فاومى بيده, تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا قال ولا حرج, یعنی اشارے سے فرمایا کوئی حرج نہیں. تو جیسے زبان سے تو کچھ نکالے گی, اشارے سے کہا. وقال حلقت قبل ان اذبح فاومى بيده ولا حرج. یہاں آپ دیکھ رہے ہو کہ عبداللہ بن عباس خود روایت کر رہے ہیں حدیث سے,
اور یہی وہ بات ہے جو ابھی میں نے عرض کی کہ باوجود اس حدیث کو روایت کرنے کے انہوں نے فتویٰ یہ دیا کہ دم واجب. چلیے. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة عن سالم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. یہ دوسری حدیث روایت کی اس کے بارے میں، تو اس میں یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی قرب کی حالات بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یقبض العلم، علم قبض کر لیا جائے گا. پچھلی حدیث میں گزرا یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا. تقریباً یہاں بھی وہی معنی ہے کہ علم چلا جائے گا. ویظہر الجہل، اور جہالت ظاہر ہوگی. والفتن، اور فتنے ظاہر ہوں گے. ویکثر الحرج، اور حرج بہت ہو جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ وما الحرج، حج کیا چیز ہوتی ہے؟ فقال هكذا بيده فحرفها، تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس طرح اشارہ فرمایا، حرفها ترچھا کر کے، ہاتھ کو ترچھا کر کے اشارہ فرمایا کہ انه يريد القتل، گویا کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ حج کے معنی ہے قتل کرنا، مطلب قتل و غارت گری بہت بڑھ جائے گی اور انسانوں کو قتل بہت کیا جائے گا. یہ معنی ہے یکسر الحج. جی. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة رضي الله عنها وعنهم وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقلت حتى علاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا ولا أدري أي ذلك. قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أيهما. قالت أسماء فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه هو محمد. ثلاثة فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق وبالمرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. تیسری حدیث اس باب میں روایت کی ہے حضرت فاطمہ بنت منذر روایت کرتی ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے. اور یہ حدیث جو یہاں پر آ رہی ہے امام بخاری نے بہت سے مقامات پر نکالی ہے اور اس سے مختلف مسائل مستنبط فرمائے، مختلف ابواب. یہاں پہلی بار آ رہی ہے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ واقعہ بیان فرما رہی ہیں اس دن کا جس دن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا تھا، سورج کو گرہن لگا، کسوف الشمس کا دن. تو اسماء رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں. یہ جب آئیں اس دن تو دیکھا کہ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف پڑھا رہے تھے. اب یہ وقت ایسا تھا کہ اس میں عام طور سے جماعت نہیں ہوتی تھی. تو حضرت اسماء جو اچانک آئی اور آ کر دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت سے. حضرت عائشہ بھی نماز پڑھ رہی تھی تو ان کو حیرانی ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت بے وقت نماز پڑھ رہے ہیں.
جبکہ اس وقت میں نماز پڑھنے کا معمول نہیں. تو وہ فرماتی ہیں کہ اتیت عائشہ وہی تصلی، میں آئی حضرت عائشہ کے پاس جب کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی. فقلت ما شأن الناس، میں نے کہا بھائی لوگوں کو کیا ہوا ہے، یہ لوگوں کا کیا معاملہ ہے، یہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں بے وقت میں، جو عام طور سے پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تو کیا وجہ ہے؟ فاشارت الی السماء، تو حضرت عائشہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. مقصد یہ تھا کہ دیکھو آسمان کے اوپر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے. فاذا الناس قیام، تو میں دیکھا کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں نماز کے اندر. فقالت سبحان اللہ، تو حضرت عائشہ نے سبحان اللہ کہا. سبحان اللہ کہنے کا منشا یہ تھا کہ بتلانا کہ میں نماز میں ہوں، تمہارے سوال کا جواب زبان سے نہیں دے سکتی. ارے سمجھ رہے ہو، یعنی کیونکہ حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی تھی، انہوں نے بات کرنی شروع کر دی تھی کہ ماشاء اللہ لوگوں کو کیا ہوا ہے. تو حضرت عائشہ نے سبحان اللہ کہہ کر یہ بتایا کہ میں نماز میں ہوں، لہذا تمہاری نماز کا جواب نہیں دے سکتی. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور دوسرا اس سے مخاطب ہو یا دستک دے اس کے دروازے پر، تو اس کو یہ بتانے کے لیے کہ میں نماز میں ہوں سبحان اللہ کہنا جائے. قلت آیۃ، تو میں نے ان سے کہا حضرت عائشہ سے اس وقت کہ کیا کچھ یہ اللہ کے قدرت کی علامت ہے یہ جو ذہن لگا ہوا ہے. فاشارت برأسها اینہا، تو حضرت عائشہ نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. فقمت، تو میں بھی نماز میں کھڑی ہو گئی. جب سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں بھی شامل ہو گئی نماز میں. حتی علانی الغشی، یہاں تک کہ مجھے غشی نے مجھے دبا لیا، یعنی اس پر غشی طاری ہو گئی. غشی اس لیے طاری ہو گئی کہ خشوع کی نماز لمبی بہت ہے، قیام بڑا طویل فرمایا تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ذہنی طور پر اس سے لمبے دیر تک کھڑے ہونے کے لیے ذہن ان کا تیار نہیں تھا. اتنے لمبا جب کھڑا ہونا پڑا تو کہتی ہیں کہ مجھے غشی طاری ہونے لگی. فجعلت اصب علی رأسی الماء، تو میں اپنے سر پر پانی بہانے لگی غشی جو ہوئی. یہ نماز کے دوران ایسا ہوا یا نماز کے بعد ہوا، اللہ اعلم. بہرحال نماز اس طرح پوری ہو گئی. فحمد اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واثنى علیہ. اب نماز کے بعد کی بات کر رہے ہیں کہ جب نماز ختم ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا فرمائی، یعنی خطبہ دیا. خطبے کے شروع میں جو حمد و ثنا ہوتی ہے وہ فرمائی. ثم قال، پھر فرمایا کہ ما من شیء لم اکن اریدہ الا رأیتہ فی مقامی ھذا، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اب تک مجھے نہ دکھائی گئی ہو مگر اب میں نے دیکھ لی ہے اپنے اس کھڑے ہونے کی جگہ. یعنی بہت سی وہ باتیں جو اس سے پہلے مجھے دکھائی نہیں گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز خشوع کے دوران اس جگہ پر مجھے دکھا دی. حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی مجھے دکھا دی اور جہنم بھی دکھا دیا. فأوحی الیہ، اور پھر مجھ پر یہ وحی نازل کی گئی کہ انکم تفتنون فی قبورکم، کہ تمہیں فتنے میں مبتلا کیا جائے گا یا آزمائش تمہاری کی جائے گی تمہاری قبروں میں. قبروں کے اندر بھی تمہیں آزمائش سے دوچار ہونا پڑے گا اور وہاں پر بھی تمہیں فتنے میں مبتلا کیا جائے گا. اور وہ فتنہ کیسا ہوگا؟ مثل فتنۃ المسیح الدجال، یا یہ فرمایا کہ قریبا فتنۃ المسیح الدجال، کہ مسیح دجال کے فتنے سے جیسا ہوگا یا مسیح دجال کے فتنے کے قریب قریب. راوی کو شک ہے
کہ اتبا نے کون سا لفظ استعمال کیا تھا، مثلا یا قریبا، اس لیے بیچ میں فرمایا کہ لا ادری ای ذالک قالت اسماء، مجھے پتہ نہیں ہے کہ یعنی یاد نہیں ہے کہ ان میں سے دونوں لفظوں میں سے کون سا لفظ کہا تھا حضرت اسماء نے، مثلا کہا تھا یا قریبا کہا تھا، لیکن دونوں صورتوں میں دونوں لفظ جو ہیں مضاف ہیں فطرت مسیح دجال کی طرف۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ یقال، اور پھر اس جو فتنہ یا جو آزمائش قبر میں ہوگی اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یقال ما علمک بہذا الرجل، یہ پوچھا جائے گا قبر میں کہ تمہیں کیا علم ہے اس شخص کے بارے میں۔ حاضر رجل سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قبر میں یہ پوچھا جائے گا کہ تم ان کے بارے میں کیا سمجھتے ہو، یہ کون، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوں گے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک دکھائی جائے گی، کہ ان کے بارے میں بتاؤ کہ یہ تم کیا جانتے ہو، لیکن کسی حدیث میں صراحت نہیں ہے اس بات کی کہ آپ کی شبیہ دکھائی جائے گی یا آپ کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا، اس بات کی صراحت کسی حدیث میں نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے قیاس سے یہ کہہ دیا کہ یہ جو پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے تو کوئی شکل دکھا کر ہی پوچھا جا رہا ہوگا، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ کی صورت مبارکہ دکھائی جائے گی، لیکن زیادہ تر محققین کا کہنا یہ ہے کہ صورت کا دکھانا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہر مومن کے دل میں ہوتا ہی، سمجھے نا، تو اس واسطے اسی کے تصور کے حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کون ہے۔ اور رہے کفار تو بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ کفار سے یہ سوال ہوگا ہی نہیں، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ ہوگا تو صحیح لیکن ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ دکھائی جائے گی، واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بتا ہے۔ اب فرمایا اما المؤمن او قال الموقن، جو مومن ہوگا یا کہہ لو کہ ممکن ہوگا، جس کو یقین ہوگا ایمان پر، وہ جواب میں کہے گا فیقول ہوا محمد ہوا رسول اللہ، وہ جواب میں صحیح جواب دے دے گا کہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اللہ کے رسول ہے۔ یہاں پر پھر راوی کو شک ہے کہ کون سا لفظ استعمال کیا تھا اسماء نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومن کا یا مومن کا، اس کے بیچ میں کہہ دیا لا ادری ایہما قالت اسماء، تو وہ کہے گا کہ محمد جو ہے محمد رسول اللہ ہے، جاءنا بالبینات والہدی، یہ ہمارے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے اور ہدایت لے کر آئے، فاجبناہ واتبعناہ، ہم نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور آپ کے پیچھے چلے، آپ سے اتباع کیا۔ وہ محمد ثلاثہ، اور پھر وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کی بات کریں، فیقال نم صالحا، تو جب وہ جواب دے دے گا، صحیح جواب دے دے گا مومن، تو اس سے کہا جائے گا کہ تم سو جاؤ اب اس حالت میں کہ تم صحیح سلامت ہو، صحیح سلامت حالت میں سو جاؤ۔ اس سے بعض علماء اور بعض حضرات نے یہ سمجھا کہ جو بھی مومن ہوگا سوال جواب کے بعد اس کے اوپر نیند تاری کر دی جائے گی اور وہ سوتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ لیکن بعض دوسری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ عالم برزخ کے اندر مختلف ان کی مصروفیات ہوتی ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جنت کی سیر کرتے رہتے ہیں، بعض میں آتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ ان کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ باتیں بظاہر اس سے متضاد معلوم ہوتی ہیں کہ اگر سو گئے تو بڑی کام کیسے کر رہے ہیں، جنت میں کیسے پھر رہے ہیں، اور عبادت وغیرہ میں کیسے مشغول ہیں۔ تو حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نم سے مراد یہاں پر حقیقت نوم نہیں ہے،
بلکہ یہ کنایا ہے آرام کرنے، یہ کہا جاتا ہے آرام کرو۔ اب آرام چاہے نیند کی شکل میں ہو یا کسی اور ایسی مصروفیت کی شکل میں ہو جو انسان کے لیے باعث آرام ہے، تو اس واسطے کوئی تعارض نہیں ہے اس میں اور ان احادیث میں جن میں مومنوں کے عالم برزخ میں کسی اور کام کرنے کا ذکر آتا ہے۔ ارے سمجھ گئے ہو؟ نم صالحا قد علمنا ان کنت لموقنا به، جو فرشتے سوال کر رہے ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے ہو اور ان کے رسالت پر یقین کیے ہوئے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ، اور جو منافق ہوگا، یا منافق کہا یا مرتاب کہا، لا ادری ای ذالک قال الاسماء، یہاں پر شک ہو گیا ان کو کہ حضرت عثمان نے منافق کا لفظ بولا تھا یا مرتاب کا لفظ بولا تھا۔ تو یقول، تو وہ کہے گا کہ لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں بھائی، یہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ کون صاحب ہے تو مجھے نہیں معلوم۔ سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، میں نے لوگوں کو اس بات کہتے ہوئے سنا تو میں نے بھی کہہ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لوگ کہہ رہے تھے، میں نے بھی کہہ دیا، لیکن جس سے مجھے اس پر یقین نہیں تھا، تو وہ جواب نہیں دے گا۔ اعوذ باللہ العلی العظیم۔ تو یہاں امام بخاری اس کو لائے اس وجہ سے کہ عائشہ نے اشارہ کیا تھا نا آسمان کی طرف، تو معلوم ہوا کہ اشارہ بھی معتبر ہے اور اشارے کے ذریعے بھی جواب دیا جاتا ہے۔ جی جی، ملائکہ جو سوال کرے گا کہ ما علمک بہذا الرجل، یہ کس نوعیت سے، کس صورت تصویر دکھائے گا یا کس طرح سے؟ یہ تو فلم کی بات بتائی بھائی میں نے ابھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صورت دکھائی جائے گی آپ کی، اور لیکن اس کی کوئی صراحت حدیث میں نہیں ہے، لہذا بعض لوگوں نے کہا کہ دوسرے حضرات نے فرمایا کہ ذہن میں ایک مومن کے تصور ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی کے حوالے سے یہ سب باتیں تو بتائیں یار، اور کیا ساری رات روز ایک بھی نہ مرے۔ سوال کا منشا کیا ہے؟ یہ بات بتائی نہیں بتائی پھر چلیے۔ باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم وبين الناس، فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد ومن القوم؟ قالوا ربيعة، قالوا مرحبا بالقوم أو بالوفد غير حزايا ولا ندامة. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مدر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم ب4 ونهاهم عن 4. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتؤتوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة وربما قال النخير وربما قال المخير. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترغیب دینا، تحریر کے معنی ترغیب دینا، عبد القیس قبیلہ عبد القیس کے وفد کو کہ وہ ایمان اور علم کی باتیں خود محفوظ کر لیں، وہ یخبروا من وراء، اور پھر وہ باتیں جا کر بتائیں ان لوگوں کو جو جن کو پیچھے چھوڑ کر آئے۔ تو بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص دین کا کوئی علم رکھتا ہو
اس کے فرائض میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ اپنے پیچھے اپنے گھر والوں، اپنے خاندان والوں، اپنے اعزاء اقربا، دوست احباب، ان کو بھی وہ کی باتیں پہنچائیں۔ اور اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ آئے تھے اور تقریباً 20 دن شاید مقیم رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ارجعوا الی اہلیکم، اب جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاؤ، فعلموہم، اور ان کو تعلیم دو، یعنی جو کچھ تم نے یہاں سیکھا ہے تو اپنے گھر والوں کو جا کے بتاؤ۔ تو دونوں حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان کو کوئی دین کا علم حاصل ہو جائے تو اس کا کام یہ ہے کہ اپنے گھر والوں اور اپنے قبیلے والوں کو بھی ان سے باخبر کرے، یہ مقصود ہے اس کا۔ اب اس میں حدیث نقل کی ہے عبدالقیس کے وقت کے آنے کی، اور یہ آپ نے کتاب الایمان میں پڑھی کہ نہیں؟ آ جائے گی کتاب الایمان آئے اس کا شریف میں پڑھی ہوگی۔ تو یہ عبدالقیس کے لوگ جو تھے اصل میں یہ بحرین میں آباد تھے، اور بحرین جو ہے آج اس وقت تو ایک چھوٹا سا، بالکل چھوٹی سی ریاست ہے، چھوٹا سا ملک ہے، اور اگر اس کا رقبہ اس وقت بحرین کا جو رقبہ ہے وہ تمہارے بورندی لینڈی کو ملا کے میرے خیال میں ایک ملک بن گیا، سمجھا؟ اتنا رقبہ اتنا ہی ہے، سمجھے نا؟ بورندی لینڈی بلی ملا لو اتنا علاقہ تو بس یہ ایک ملک ہو گیا، اتنا بن گیا بحرین۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ بحرین کا جو علاقہ تھا یہ کافی بڑا تھا، اور اس میں جو موجودہ ریاستیں ہیں ان میں سے قطر بھی اس میں شامل تھا، اور شاید ابو ظبی کا علاقہ بھی تھا وہ، اور ساتھ میں یہ کیا نام ہے قطر اور موجودہ بحرین اور سعودی عرب کا بھی کچھ حصہ، یعنی بحرین کا جو حصہ اس بحرین زمانے میں تھا اس کا کچھ حصہ سعودی عرب میں آ گیا۔ جواسا مثلا، جواسا ایک بڑا شہر تھا، بحرین کا ہی شہر تھا، لیکن اب وہ سعودی عرب کے اندر ہے، تو ایک بڑا ملک تھا، اور وہاں پر جو قبیلہ آباد تھا وہ عبدالقیس کا قبیلہ تھا، اور وہاں سے جو ہے ابتدا میں جب وہاں پر خبر پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کی تو ایک صاحب جو ہیں وہاں سے خبر لینے کے لیے آئے تھے مکہ مکرمہ، تو جب وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عبدالقیس کے بڑے بڑے سرداروں کا نام لے کر پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے، حالانکہ ان کے نام یہاں پر مکہ مکرمہ میں کسی کو پتہ نہیں تھے۔ تو جو صاحب آئے تھے انہوں نے بڑی حیرت ہوئی ان کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام لے رہے ہیں اور نام لے کر پوچھ رہے ہیں، کوئی جانتا بھی نہیں ان کو۔ اس سے ان کے دل میں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، چنانچہ وہ ایمان لے آئے اور ایمان لا کر چلے گئے، مگر وہاں جا کر اگر مسلمان ہونا ظاہر کریں تو مختلف مشکلات کا شکار ہو سکتے تھے، یا اگر چپ کے خالی تنہائی میں نمازیں پڑھتے تھے۔ ان کی بیوی نے دیکھ لیا کہ یہ جو حرکتیں کرتے ہیں رات کو یا کسی وقت، تو انہوں نے اپنے والد سے کہا، اور والد جو تھے وہ سردار تھے عبدالقیس کے قبیلے سے، کہ میرا شوہر جب سے آیا ہے تو یہ جو حرکتیں کرتا ہے، کبھی منہ ہوتا ہے، کبھی پاؤں ہوتا ہے، کبھی بیچ میں نیچے گر جاتا ہے، کبھی کھڑا رہتا ہے، تو یہ یہاں کا کیا ہو گیا، اس کو پاگل ہو گیا کیا ہو گیا؟
تو انہوں نے ان کے والد نے ان کو بلا کے پوچھا کہ کیا چکر ہے، تو انہوں نے جواب میں کہا، اس وقت بتایا کہ اصل میں گیا تھا وہاں پر، اور وہاں اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ مبعوث ہوئے ہیں، اور میں آپ کا نام لے کر انہیں پوچھا اور بہت سے سرکاروں میں. تو پھر یہ لوگ، ان کے دل میں بھی کچھ ایمان سے قرب پیدا ہوا، اور پھر یہ پورا وقت لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اسی وقت کا واقعہ ہے جو بتا رہے ہیں حضرت ابو جمرہ، کہ میں ترجمہ کر رہا تھا عبداللہ بن عباس کے درمیان، لوگوں کے درمیان، یعنی لوگ جو ہیں وہ غیر عرب سے عجمی تھے، اور میں ان کو جو عبداللہ بن عباس واقعہ سنا رہے تھے تو میں ان کا ترجمہ کر کے بتا رہا تھا. تو عبداللہ بن عباس نے یہ بات فرمائی، ان وفد عبد القیس اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبد القیس کا جو وفد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو فقال، تو آپ نے فرمایا من الوفد، یا فرمایا من القوم، بھائی کون لوگ ہیں یہ؟ قالوا ربیعہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم قبیلہ ربیعہ سے تعلق رکھتے ہیں. قال مرحبا بالقوم، آپ نے ان کو خوش آمدید فرمایا. او قال بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ، آپ جو آئے ہو تو نہ رسوا ہوگے نہ پشیمان ہو. یہ وہ ایک طرح سے ان کے لیے بشارت تھی، اور ان کو مانوس کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ آپ جو آئے ہو تو یہاں آنے کے بعد نہ آپ پر رسوائی آئے گی نہ ندامت کاری ہوگی. قالوا، تو بعد میں انہوں نے کہا، جب مختلف باتیں سیکھ لی وغیرہ، تفصیل ہے دوسری روایات میں تفصیل آئی ہے، تو آخر میں وہ کہنے لگے کہ انا ناسک من شقۃ بعیدہ، ہم آپ کے پاس بڑی لمبی مسافت سے آتے ہیں. جو سمجھو نا کہ مکہ مکرمہ سے بحرین جو ہے اور تقریباً 2-2.5 میل کے ساتھ، تو اتنی دور سے ہم آتے ہیں. وبینا وبینا کا حاضر حج بالکفار مضر، اور ہمارے اور آپ کے درمیان یہ قبیلہ حائل ہے جو مضر کے کفار کا، یعنی راستے میں آنے، جب ہم اگر آنا چاہیں تو راستے میں بستیاں پڑتی ہیں ان کفار مضر کی، سمجھے نا. تو اگر ہم عام دنوں میں آئیں تو یہ ہم سے لڑیں گے اور قتل و قتال ہوگا. ولانا سفی اور ناسک اللہ کے شار حرام، ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے مگر کسی شار حرام میں، جبکہ لڑائیاں بند ہوتی ہیں اسی وقت آ سکتے ہیں. اگر عام دنوں میں آئیں گے تو یہ لوگ ہمیں پریشان کریں گے اور قتل و قتال پر آمادہ ہوں گے. فمرنا بامر نخبر به من وراءنا، تو ہمیں کوئی ایسی بات کا حکم دے دیجیے کہ جو ہم اپنے پیچھے کے لوگوں کو جا کر بتائیں، ندخل به الجنہ، جس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہوں. فامرهم باربع ونهاهم عن اربع، تو آپ نے 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے روکا. پہلے حکم دیا امرهم بالایمان باللہ وحدہ، کہ تنہا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو، توحید. قال هل تدرون الایمان باللہ وحدہ، پھر پوچھا کہ جانتے ایمان باللہ وحدہ کا کیا مطلب ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. قال شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان جو ہے وہ بھی توحید ہی کا ایک حصہ ہے. توحید اس وقت تک کامل نہیں اور اس کا عقیدہ اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ ہو. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، یہ اقامی جو لکھا ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہے. ویسے ہو سکتا ہے صحیح کہ امرهم بالایمان باللہ وحدہ پر اگر عطف کیا جائے اس کو تو پھر ٹھیک ہے. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃِ، اور آپ نے حکم دیا نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا اور رمضان کے روزے رکھنے کا. اور چوتھا یہ تو توصل الخمس من المغنم، کہ جو بھی مال غنیمت تمہیں حاصل ہو جہاد کے دوران تو اس کا ایک خمس تم ادا کرو بیت المال.
یہ 4 باتیں تو وہ ہیں جن کا حکم دیا اور 4 باتوں سے روکا، دبا سے اور حنتم سے اور مظفر سے اور نقیر سے۔ یہ سب وہ برتن تھے جس میں کہ شرابیں بنائی جاتی۔ دبا کدو، اس کا جو کھول ہے اس میں شراب بناتے تھے اور اسی کو پیا کرتے تھے۔ اور حنتم یہ بھی ایک قسم کا مٹکا ہوتا تھا کہ جس کو شراب میں استعمال ہوتا تھا۔ مظفر کو جس کو زپ لگا ہوا ہو، یعنی تارکول لگا کر اس کو رکھتے تھے۔ اور بابا قال النقیر، اور کہتے ہیں نقیر وہ جو کھجور کا شکیر ہوتا ہے اسی کو کھود کر اس کے اندر شراب بناتے تھے۔ اور بعد میں کہا مقیر، یعنی مظفر کے بجائے مقیر کہا۔ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، زفت اور قید دونوں تارکول کو کہتے ہیں۔ تو تارکول اگر مٹکے پر لگا دیا جائے تو اس کو مظفر بھی کہہ سکتے ہیں اور مقیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کو منع فرمایا اور فرمایا کہ یاد رکھو اور اپنے پیچھے لوگوں کو بتا دو۔ اور یہ بات آپ پڑھ چکے ہو کہ یہ جو 4 قسم کے برتنوں سے آپ نے منع فرمایا تھا، یہ ابتدا میں شراب کی جو حرمت نازل ہوئی تو اس وقت یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے برتن بھی استعمال نہ کریں، اور وجہ یہ تھی کہ اگر برتن استعمال کریں گے تو پھر وہی دنیا بیگم یاد آ جائے گی، اس لیے منع کیا گیا تھا کہ برتنوں کو بھی استعمال نہ کرو، سد ذرائع کے طور پر۔ بعد میں جبکہ شراب کی حرمت دلوں میں جاگزین ہو گئی اور اس کی عادت لوگوں سے چھوٹ گئی تو اس کے بعد پھر برتنوں کی بھی اجازت دے دی گئی۔ چلو صلی اللہ تعالیٰ جی وفد مکے میں آیا تھا یا مدینے میں آیا تھا؟ جی یہ وفد جو آیا تھا وفد عبدالقیس مدینہ میں۔ جی سر یہ معمور بھی چیزیں جو ہیں یہاں پر 4 ذکر کی ہیں اور آگے جو ہیں وہ 5 ہیں، فامرہم ب4 اور آگے جو ہیں 5 چیزیں ذکر کی ہیں۔ یہاں تو 4 ہی مذکور ہے۔ یہ ایک شہادت ہے، دوسرا اقامت صلاۃ ہے اور ایتاء زکوٰۃ اور صوم رمضان اور خمس، ہاں 5 چیزیں ہیں۔ ہاں یعنی ایمان کے علاوہ اگر یا تو ایمان تو ہے ہی نا، ایمان تو ہے ہی مخصوص، اس کے بعد تو 4 اعمال ہیں جن کا، اور بعض لوگوں نے اس کی توجہ یہ کی ہے کہ ایمان باللہ اور اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور صوم رمضان 4 چیزیں ہو گئی۔ یہ 4 چیزیں تو عبادات ہیں، ہر حالت میں ضروری ہے، لیکن 5ویں چیز جو ہے وہ در حقیقت ہر حالت میں ضروری نہیں، جب کہ مال غنیمت حاصل ہو تو اس وقت ایک طرح سے اس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، اس بات سے اس کو الگ سے مانگا۔